بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے، اس کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ یہ جمعہ کے لیے ایک بڑا خاص عمل آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، اور ہم ذکر کریں گے ان مخصوص گھڑیوں کا جن میں دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اور اس ویڈیو کو اگر آپ مکمل دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ و تعالی جو بھی آپ کا مقصد ہوگا آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ و تعالی۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس عمل کو آپ جمعے کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو عمل ہے اس کو ہمیشہ اپنی پوری زندگی کرتے رہنا چاہیے، اور ہماری تمام کام بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ و تعالی۔ چلیے بغیر ٹائم کو ضائع کیے ہوئے اپنی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، جمعہ کا دن سید الایام ہے، یعنی یہ دنوں کا سردار ہے، اور اس نام کی، جمعہ کے نام کی ایک مستقل صورت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے۔ اور اس دن، جمعہ کے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اعمال کو خصوصی طور کے اوپر فرمایا کرتے تھے، اور جنہیں شریعت کی اصطلاح میں اگر آپ کہیں کہ یوم جمعہ کے مسنون اعمال، تو بھی یہ بالکل درست ہوگا۔ چنانچہ ان مسنون اعمال کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان کو بھی جان لیجئے، تاکہ جمعے کا دن ہم ضائع نہ کریں بلکہ ہم اس سے بہت زیادہ نفع حاصل کر لیں۔ اس میں پہلی چیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جمعہ کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے، یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن مسواک کرے۔ مسواک کرنا تو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ہر نماز کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے، لیکن خصوصی طور کے اوپر آپ نے جمعہ کے لیے بھی اس کا حکم فرمایا۔ نمبر 3 کے اوپر خوشبو لگانا، یہ بھی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن اگر میسر ہو تمہیں تو پھر خوشبو لگاؤ، خوشبو اگر موجود ہے تو آپ اس کو لگائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن، جمعے والے دن تیل لگایا کرو اپنے سر میں، سر کے بالوں میں تیل لگانا یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اچھا لباس پہنیں۔ اچھا لباس پہننے کے اندر یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر جمعے کو نیا لباس پہنیں، بلکہ جو بھی آپ کے لباس میسر ہیں ان لباسوں میں سے جو اچھا صاف ستھرا لباس ہے اس کو جمعہ کے دن پہنیں۔ ناظرین اکرام، جمعہ کے دن کا وقت بڑا خاص ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید کے اندر بھی اس کے بارے میں ایک حکم نازل ہوا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے، جمعہ کا وقت ہو جاتا ہے، تو پھر تم خرید و فروخت اور کاروبار کو بند کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت، یعنی جمعہ کی اذان جب ہو جائے تو اس وقت، جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے۔ اور اسی طرح حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جمعے والے دن پیدل جائے، سواری پر نہ جائے، البتہ اگر کوئی عذر ہو تو سواری پر بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو پیدل آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں دور جا رہے ہیں اور فاصلہ بہت زیادہ ہے تو پھر آپ سواری کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کے دن مسجد میں جلدی پہنچنے کا بھی حکم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں جلدی پہنچ جائیں۔ ناظرین اکرام، آج اگر ہم خود کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ اس وقت پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جب جمعہ کے دن دوسری اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے آخر میں جمعہ کے دن پہنچیں، حالانکہ جلدی پہنچنے کے اوپر بہت ہی زیادہ اجر اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بارے میں مستقل احادیث موجود ہیں، اور اسی طرح اور صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد میں پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھو۔ اور جمعہ کے دن ایک اور عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا، اور وہ ہے سورہ کہف کا عمل۔ یہ ایک مستقل عمل ہے، اس کو ہر جمعہ کے دن پڑھا کریں، سورۃ الکہف کو، اور یہ انسان کے لیے نور ہوگی، خصوصاً دجال کے فتنے کے دور کے اندر اس انسان کے لیے جو اس کو پڑھے گا اس کے لیے نور ہوگی، ہدایت ہوگی اور اس کے لیے حفاظت ہوگی۔ ناظرین اکرام، جمعہ کے دن میں 2 وقت ایسے ہیں جن میں خصوصی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک دونوں خطبوں کے درمیانی وقت میں جب امام منبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ وقت، اور دوسرے غروب آفتاب سے کچھ پہلے کا وقت، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو ان 2 وقتوں کے اندر آپ ضرور دعا مانگا کریں۔ اسی طرح جو عمل میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل بھی جمعہ کے دن کا ہے اور قبولیت کے وقت کا آپ نے عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو۔ تو ناظرین اکرام، ہم نے عمل جو کرنا ہے وہ درود شریف کا ہی عمل ہے۔ جمعہ کے دن آپ نے صبح سے لے کر شام تک درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے بغیر تعداد کے، آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ اور پھر عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے آپ نے صاف ستھرے لباس میں باوضو حالت میں اور خوشبو کا اہتمام کرتے ہوئے آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر آپ نے 313 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ آپ نے درود شریف کو پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 313 مرتبہ آپ نے درود شریف کو پڑھنا ہے، اور پھر وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ نے خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے حضور اپنی جتنی حاجات اور ضروریات ہیں ان کو پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل، ایسا کرم ہوگا کہ جو بھی آپ کی ضروریات اور حاجات ہوں گی وہ ضروریات آپ کی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائیں گے اور سارے بگڑے ہوئے کام آپ کے بنتے چلے جائیں گے۔ اور یہ دعا آپ کسی بھی کام کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی ایک حاجت ہے اس کے لیے کیجئے، اور اگر آپ کی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں حاجتیں ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہر دعا آپ کی قبول ہوگی، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو بڑا مبارک دن کہا ہے، اور اس میں قبولیت دعا کا آپ نے فرمایا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ عمل آپ جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ کیجئے، لیکن درود شریف کا عمل آپ ویسے بھی اپنی زندگی کے اندر ضرور اس کو رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ ہے جو کبھی بھی زندگی کے اندر کسی بھی طرح کی پریشانیاں نہیں آنے دیتا۔ آپ نے ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔